بھائی میرا خواب ہے میرے بیٹے کے متعلق. میرا بیٹا ہے 9 سال کا. اچھا تو یہ بالکل ٹھیک بولتا تھا، لیکن یہ میں آپ کو خواب نہیں سنا رہی ہوں، خواب بعد میں سناتی ہوں. جی جی لیکن اس کو نا اسٹیمرنگ کا ایشو ہوگا، ایک دم سے بخار ہوا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہوا. اس کے اچھا بعد وہ لکنت نہیں جس کو کہتے ہیں وہ چیز ہوگی اسٹیمرنگ، اس کو اوہو کافی اللہ زیادہ مسئلہ آ گیا. اللہ رحم اس کے کرے. باپ کو چرانا ایک خواب آیا کہ اس کی جو تھائز ہوتے ہیں نا، ٹانگ والا حصہ سامنے والا، اس کے اوپر کسی نے لیدر کی چیز مثلا ایک پیس لے کے نا، ٹکڑا ایک لیدر کا، اس کے چاروں کونوں پہ نا ایک ایک کیل لگا دی ہے. تو وہ جو کیل لگایا گیا ہے نا مثلا، اس کی تکلیف اس کے خواب میں اس کے چہرے پہ دکھائی دی گئی ہے. اور اس کے اچھا علاوہ بھی نا مثلا کافی دفعہ خواب آیا مجھے بھی، سانپ دیکھے اس کے پیچھے، ایسے ہی کوئی چیز جیسے ڈرا رہی ہے. تو میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کو اب ٹھیک ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے یہ مسئلہ ہوا. یہ پہلے بالکل ٹھیک بولتا تھا. اللہ پاک اس آسانیاں کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جی صحت دیں جی بیٹے کو. آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی دعا کے لیے بھی کہتا ہوں اور خواب کی تعبیر کے لیے بھی کہتا ہوں. پہلے تو بہن کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں مفتی اللہ صاحب. تعالیٰ بیٹے کو شفا ملازم دے جی، صحت دے. لا آمین بأس طہور انشاءاللہ. انشاءاللہ اور جو انشاءاللہ. زبان کی لکنت کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یعنی پہلے 9 سال کی عمر ہے جی 9 سال کی. اور پہلے ٹھیک تھا، پہلے اور ٹھیک تھا. اب جو ہے نا 2 سال سے لکنت کا مسئلہ ہے. جی تو اللہ تعالیٰ صحت دے. اس کا میڈیکلی علاج بھی کروائیں. اس کے علاج ہوتے ہیں، یعنی جو پیدائشی لکنت ہوتی ہے ہاں جی وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو عارضی ہو یعنی بعد میں آئے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے انشاءاللہ. تو علاج بھی کروائیں. باقی اگر زمزم پڑا ہو تو اس کو اس نیت سے پلائیں بچے کو کہ اللہ تعالیٰ شفا دے. اور ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت اور ارادے سے زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ ارادہ پورا کرتے ہیں. پورا کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. باقی جو ان کا خواب ہے نا، جی جی چونکہ حقیقت میں لکنت پہلے آ چکی تھی جی اور خواب بعد کے اندر آیا ہے، بعد میں آیا. تو ظاہر ہے کہ 2 سال سے والدہ پریشان بھی ہیں. تو جب پریشانی ہوتی ہے پھر انسان کا ذہن جاتا ہے کہ آخر کیا بات ہے. 7 سال بیٹا یا 9 سال اچھی بھلی بات کرتا تھا، تو اب بات کرنا رک گیا ہے، یا خدا رک نہیں گیا بلکہ لکنت آ گئی ہے، لکنت آ گئی. ہاں جی جو ہے نا اٹکنے لگا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ پھر انسان اسباب ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی طرف ذہن جاتا ہے، کبھی کسی طرف ذہن جاتا ہے. اور یہ جو کیل اور میخیں ٹھوکنے والی بات ہے نا یہ تھائی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی اس طرح کی بات کہ شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو، شاید کسی نے کوئی اس طرح کا معاملہ، یہ ذہن کے اندر باتیں آ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس جائیں، اور کوئی مشورہ دینے والا ایسا بھی دے جاتا ہے کہ نہ تمہارے بیٹے کو تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو ہو گیا جادو یا ہو کچھ گیا طرح ہے. کی چیز. تو یہ جو کیل اور میخ ٹھوکنا نا، تو یہ ان کی شاید ایسی سوچ ہو کہ بیٹے کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے. ہوا ہے. تو اس لیے اس طرح کے خواب آنا پریشانی کے عالم میں یہ ایک روٹین کی چیز ہے. پریشان نہ ہوں، اس حوالے سے اس حوالے سے پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو میخیں ہیں نا، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے. اور میخ کیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے. تو یہی بچہ جس کی زبان میں لکنت آئی ہے، یہی کل کو انشاءاللہ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اس کو استقامت عطا فرمائے گا. اور یہی بیٹا آپ پورے گھرانے کی ثابت قدمی کا اور آپ کے حوصلوں کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. باقی بچے کو نظر بد کا علاج کریں. سورۃ الفاتحہ اور آخری دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم بھی کریں، اور یہ کچھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلا بھی دیں، اور پانی کے اندر کچھ بیری کے پتے ملا کر اور یہ پانی دم کیا ہوا اس کے اندر ملا کر بچے کو غسل بھی کروائیں اور علاج بھی کروائیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وہم اور وسوسے میں نہ پڑیں جس طرف آپ نے کہا. ٹھیک ہے.